कमाता माया मैं नौ चरखू पे देखा माया दोस्त ने फातिमा का दी गए गुना माया नौखा खुद से अबरू है रसूला ताजिया खानों में जब राह में हुसैन ने देखा है लाल को ये जिक्र था किया के फिजा ने ये कहा से चाँद देख चुकी बिन्ते मुर्तज़ा अकबर को लेके आइए फरमाती है कहाँ है मेरा लोगों में लगा फरमाती है कहाँ है मेरा लोगों में लगा जबी बना को देखूंगी चाँद देख के उस रश के माँ देखूंगी चाँद देख के उस रश के माँ जब राह में हुसैन ने देखा है लाल को हम राह लेके बेटे को आए मशगूल थी नमाज या ज़ैनबे अज़ीज़ कहती थी कुछ खता मेरे माँ जाएगी नहीं बताते हैं मेरे भैया को की बताते हैं मेरे भैया को की जुनून खुदा दुनिया से पूछ लो मेरा दुनिया से पूछ लो मेरा पहले हुसैन से जब राह में हुसैन ने देखा है लाल को रोका कहा ये सहन की मांगो न ये दुआ तुमको हमारे सर पे सलामत रखे खुदा लो देखो मुझको आया है बंद आपका ज़ैनब ने मुँह को देख के अकबर को ये कहा ज़ैनब ने मुँह को देख के अकबर को ये कहा बेतुल उम्र पालो के खुदा मेरे इस लाश के रखे खुदा मेरे इस लाश के जब राह में हुसैन ने देखा लाल को मन्नत का शौक इसकी बढ़ाना नसीब औलाद इसकी मुझको कहलाना नसीब मानो कोई इसका प्यार जाना नसीब घर में दुल्हन को प्यार कहलाना नसीब घर में दुल्हन को प्यार कहलाना नसीब होएगी शादी रूह है सादत माँ की है आरज़ू बहुत मुझे इस रश के माँ
آرزو بہت مجھے اس رشک ماں کی، جب راہ میں حسین نے دیکھا ہلال کو، میں نے کہا کہ وہ بھی دلاتا ہے اخبار کو گھر میں بیٹھ کے لاؤ گی، نوشاہ یہ بنے گا میرا غیرت چمن، اب تو بسانے جاتے ہیں ہم کربلا، اب تو بسانے جاتے ہیں ہم کربلا، مظلوم بے دیا حسین غریب ہے، اور چاند نوجوان کا ماتم قریب ہے، اور چاند نوجوان کا ماتم قریب ہے، جب راہ میں حسین نے دیکھا ہلال کو، بہنا یہ چاند وہ ہے جس میں بچے گر ہو گئی مہینے میں تن سے میرا کلر، کہیں گے تم کو بعد میرے بانیے ستا، ہوئیں گے ایک رسی میں 12 گلے، ہوئیں گے ایک رسی میں 12 گلے، طاقت نہ ہوگی آپ دے ناشاد کام کا، واہے صفا کو دیکھو گی زندہ نشان، واہے صفا کو دیکھو گی زندہ نشان میں، جب راہ میں حسین نے دیکھا ہلال کو۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہم انا نعمت علیہم وعلى علیہم ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، مولى ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم،
یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو ذکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میرے دوستو اور میرے عزیزو، ایام عزا ہیں اور ایام عزا کی یہ ابتدائی مجالس ہیں جنہیں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا شرف مجھ حقیر کو حاصل ہوا۔ کل کی گفتگو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ ایک سوال جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ دنیا میں جتنے حادثات اور واقعات رونما ہوتے ہیں، وقت جوں جوں ختم ہوتا ہے اور وقت جوں جوں گزرتا ہے، ان واقعات اور حادثات کی یاد ذہنوں سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن واقعہ کربلا ہے جس قدر یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، واقعہ کربلا کی یاد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کا کربلا کی جانب آنا اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے اسباب اور ریزن کیا ہیں؟ قرآن مجید سے 2 علت اور 2 ریزن آپ کے حضور میں بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے کل ہی آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ جب ہم کسی عمل کو انجام دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کام کے فلسفے کو جانیں، ہدف کو جانیں، مقصد کو جانیں کہ اس کام کو میں کیوں انجام دیتا ہوں، اور دوسری چیز اس کام کے تقدس کو پہچانیں کہ یہ کام کس قدر مقدس ہے۔ آج آپ کی خدمت میں چونکہ ابتدائی مجالس ہیں، لہذا یہ چند باتیں ان چند دنوں میں واضح ہو جائے اور روشن ہو جائے، چونکہ 2 مہینہ 8 دنوں تک ہمیں عزاداری سید الشہداء کرنا ہے، لہذا جب تک یہ باتیں کسی حد تک واضح اور روشن نہیں ہو جاتی، اس طرح میں عزاداری سید الشہداء برگزار نہیں کر پاتا جس طرح مجھے برگزار کرنی چاہیے۔ لہذا ان ابتدائی مجالس میں یہ چند باتیں آپ کے حضور میں بیان کر دوں، وگرنہ موضوع گفتگو تو یہ ہے حسینی طرز زندگی۔ انشاءاللہ اس موضوع کے ذیل میں آپ کے سامنے آئندہ گفتگو ہوگی۔ آج جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ عزاداری سید الشہداء جو اس شد و مد کے ساتھ اور اس اعلیٰ پیمانے پر منائی جاتی ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں عزاداری سید الشہداء برپا ہے۔ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ان حالات میں، اس وبا کے ماحول میں بھی دنیا ایک مرتبہ ٹھہر گئی، لیکن عزاداری سید الشہداء برگزار ہوئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امام بارگاہوں میں ہم نہیں جا سکے، لیکن ذکر سید الشہداء ہم ہر حال میں کرنے کے لیے آمادہ ہیں، اور مومنین کے اندر وہ جوش و خروش دیکھ کر واقعاً خوشی ہوتی ہے کہ کس قدر ان کے دلوں میں ایمان کا نور ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو بیان کرنا مقصود ہے وہ سب سے پہلے کہ جس عمل کو یعنی عزاداری سید الشہداء کو ہم و آپ برگزار کرتے ہیں، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی ارزش کیا ہے، اس کی وقعت کیا ہے، اور یہ عزاداری سید الشہداء کس قدر مقدس ہے۔ میرے دوستو عزیزو، کس قدر عزاداری سید الشہداء مقدس ہے، یاد رکھیے گا میری اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں توفیق دی ہے عزاداری سید الشہداء کی تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ پروردگار عالم نے
عزاداران سید الشہداء کا انتخاب کیا ہے، یوں ہی کوئی عزاداری سید الشہداء برپا نہیں کرتا، بلکہ پروردگار عالم اس انسان کا انتخاب کرتا ہے۔ چونکہ عجیب مرحلہ ہے عزاداری سید الشہداء کا، میں اپنی جانب سے کچھ نہ کہوں بلکہ صادق آل محمد کی زبان سے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ امام ان آنسوؤں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، امام اس گریہ و بکا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، امام ان آنکھوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو غم سید الشہداء میں گریہ کرتی ہیں۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ما عین احب الی اللہ ولا عبوۃ من عین بکت ودمعت علیہ وما من باک یبکی ہے الا وقد وصل فاطمۃ سلام اللہ علیہا واسعدہا علیہ۔ عجیب مرحلہ ہے، عزاداری سید الشہداء نے مجھے اور آپ کو کس مقام اور کس منزلت تک پہنچا دیا۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک اس آنکھ سے زیادہ کوئی آنکھ محبوب نہیں ہے جو سید الشہداء پر گریہ کرتی ہے، اس گریے سے زیادہ محبوب خدا کے نزدیک کوئی گریہ نہیں ہے جو گریہ سید الشہداء پر ہوتا ہے۔ یعنی سب سے پسندیدہ آنکھ اور سب سے پسندیدہ گریہ جو خدا کے نزدیک ہے وہ گریہ ہے اور وہ آنکھ ہے جو سید الشہداء کے غم میں آنسو بہاتی ہے۔ اور اس کے بعد امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من باکن یبکی ہے الا وقد وصل فاطمۃ سلام اللہ علیہا۔ عجیب مقام ہے، عجیب منزلت ہے۔ ان ابتدائی مجالس میں میں ان باتوں کو کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس مقدس وادی میں ماہ محرم میں آ چکے ہیں۔ ماہ محرم نے ہمیں کس قدر محترم بنا دیا ہے، ہمیں کس قدر مقدس بنا دیا ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں سرکار سید الشہداء پر کوئی گریہ نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ وابستہ ہو جاتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں شہزادی سلام اللہ علیہا کی ذات کون سی ذات ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ زہرا لیلۃ القدر ہیں، زہرا شب قدر ہیں، ذات زہرا شب قدر آنسو بہانے والا بارگاہ سیدہ میں مشرف ہوتا ہے۔ اس سے بڑا اجر ہمیں کیا ملے گا ان آنسوؤں کا؟ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَأَسْعَدَهَا عَلَيْهِ، یہ انسان جو بکا کرتا ہے، جو گریہ کرتا ہے سید الشہداء پر، زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ نصرت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ عظمت کا اندازہ لگائیے، عزاداری سید الشہداء کی عظمت اور مقام کیا ہے۔ یا ایک مقام پر امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یبن الشبیب ان سرک ان تکونا معنا فی الدرجات العلا، اے شبیب کے بیٹے اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ اس اعلیٰ علیین پہ رہو، یعنی امام معصوم کی معیت اور ہمراہی اگر چاہتے ہو، امام معصوم کی معیت اور ہمراہی، یعنی اگر تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو من الجنان، جنت میں، فحزن لحزننا، تو جہاں ہم محزون ہوں یعنی ہمارے غم میں تم محزون ہو، ہماری خوشی میں تم خوش ہو۔ اور پھر امام فرماتے ہیں علیکا بولایتنا، تم پر لازم ہے ہماری محبت، تم پر لازم ہے ہماری ولایت۔ اور پھر امام نے دلیل بیان فرمایا فلو ان رجلا تولى حجوا لحشره الله معه، اگر کوئی انسان ایک پتھر سے بھی محبت کرے گا تو کل پروردگار عالم قیامت کے دن اسے اسی پتھر کے ساتھ
محشور کرے گا۔ معنی سمجھ رہے ہیں میں کیا بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ وہ یہ کہ اگر محشور ہونا چاہتے ہو ائمہ کے ساتھ، اگر محشور ہونا چاہتے ہو سید الشہداء کے ساتھ، ہم کہاں اور سید الشہداء کی معیت کہاں، ہم کہاں اور سید الشہداء کی ہمراہی کہاں؟ امام رضا فرماتے ہیں ہماری ولایت کو اختیار کر لو، ان کے ساتھ تم محشور ہوگے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، عظمت کا اندازہ لگائیے، حسین پہ گریہ کرنے کی عظمت کیا ہے، حسین پہ رونے کا ثواب کیا ہے، حسین پہ رونے کا اجر کیا ہے، حسین پہ رونے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ عرض کر رہا ہوں چونکہ موضوع گفتگو جو ہے وہ حسینی طرز زندگی ہے، لہذا معلوم تو ہو جب ایک انسان حسینی ہوتا ہے تو اس کی عظمت کیا ہوتی ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی منزلت کیا ہوتی ہے۔ ہمیں حسین نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ہم خاطی بندے، ہم گنہگار بندے، لیکن سرکار سید الشہداء کی مبارک آنکھوں نے جب ہم پہ نگاہ کی تو ہمیں مقدس بنا دیا۔ میں اپنی جانب سے نہیں کہتا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے، ابن اعین امام صادق علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں مولا اس وقت امام حسین کہاں ہیں، اس وقت امام حسین کہاں ہیں؟ عجیب سوال ہے، یہ طے ہے امام معصوم علیہ السلام سارے عالم پر احاطہ کیے ہوئے ہیں، لیکن ابن اعین امام سے فرماتے ہیں، میں پوچھتے ہیں مولا یہ بتائیے اس وقت حسین ابن علی کہاں پر ہیں؟ امام نے جو جواب دیا ہے اس جواب کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجالس سید الشہداء میں آنے کے بعد آپ کی منزلت کتنی بلند ہو جاتی ہے، آپ کا مقام کس مرتبے پہ فائز ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں الحسین ابن علی جالس عن یمین العرش عند جدہ و ابیہ و امہ و اخیہ۔ امام فرماتے ہیں حسین ابن علی عرش کے دائیں سمت اپنے جد امجد، اپنے نانا کے ہمراہ، اپنے والد علی مرتضیٰ کے ہمراہ، اپنی ماں سیدہ کے ہمراہ، اپنے بھائی حسن کے ہمراہ تشریف فرما ہیں۔ کہاں امام تشریف فرما ہیں؟ یمین العرش، عرش کے دائیں سمت۔ اور پھر امام فرماتے ہیں وَهُوَ يَنظُرُ إِلَى زَوَّارِ قَبْرِهِ وَالْبَاكِينَ عَلَيْهِ۔ امام فرماتے ہیں اور حسین ابن علی اس عرش سے نظر کرتے ہیں ان افراد کی جانب جو حسین کی قبر کی زیارت کو آتے ہیں، والباکین علیہ، اور جو حسین پر گریہ کرتے ہیں۔ عظمت کا اندازہ لگائیے کہ عزاداری سید الشہداء نے کس مقام پر ہمیں پہنچا دیا۔ والباکین علیہ، جو حسین پر گریہ کرتا ہے، حسین عرش سے اس کی جانب نگاہ کرتے ہیں، وَيَدْعُو لَهُمْ، اور حسین اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، حسین اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور نہ یہ صرف کہ حسین دعا کریں، حسین استغفار کریں، بلکہ یطلب من جدہ و ابیہ و امہ الاستغفار لہم، بلکہ حسین تقاضا کرتے ہیں اپنے نانا سے، اپنے بابا سے، اپنی ماں سے۔ کیا کہتے ہیں حسین ابن علی؟ کہتے ہیں اس میرے ظاہر کے لیے آپ بھی دعا کریے، اس میرے ظاہر کے لیے آپ بھی استغفار کریے۔ اللہ اکبر! کس مرتبے پر عزاداری سید الشہداء نے ہمیں پہنچا دیا۔ حسین کی وابستگی نے اس ذرے کو کس طرح آفتاب بنا دیا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، حسین عرش سے اپنے رونے والوں پر نگاہ کرتے ہیں۔ اب یہیں پر مجھے امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آتی ہے جہاں امام فرماتے ہیں نفس المحموم لظلم نہ تسبیح وہمہ لنا عبادہ۔ وہ آہیں جو ہماری یاد میں لی جاتی ہیں وہ ہمارے
اوپر ہوئے ظلم پر جو گریہ و زاری ہوتا ہے وہ تسبیح و عبادت ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہماری آہیں، ہمارا بقا کس طرح تسبیح و عبادت ہو جاتی ہے۔ یہ در حقیقت وہ حسین کی نگاہ ہے جس نے ہمیں اور ہماری آہوں کو اور ہمارے وجود کو اس قدر مقدس بنا دیا ہے کہ اب ہماری سانسیں سانس نہیں رہ جاتی، بلکہ ہماری سانسیں تسبیح بن جاتی ہے اور ہمارا بقا عبادت بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ لہذا یہ طے ہے عزاداری سید الشہداء نے مجھے اور آپ کو نہایت مقدس بنا دیا ہے، نہایت محترم بنا دیا ہے۔ شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے کہ حسین ابن علی کس قدر انسان کو مقدس اور کس قدر انسان کو محترم بنا دیتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ محشور ہوتا ہے، ائمہ کے ساتھ محشور ہوتا ہے، حسین کی خاص نگاہیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار بعضوں کو یہ مرتبہ یہ مقام سمجھ میں نہیں آتا تو اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے، اشک عزائے سید الشہداء کے اتنے فائدے کیسے، حسین کے ذکر کے اتنے امتیازات کیسے، ایک ذکر حسین انسان کو اس مقام سے اس جہان کے اس اعلیٰ مرتبے تک کیسے پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کا اعتراض آتا ہے کیونکہ آپ کو نہیں سمجھ میں آتی یہ باتیں۔ اگر کوئی بات ہمیں نہ سمجھ میں آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ باتیں غلط ہیں۔ تم کیا جانو، ہم کیا جانیں مقام و مرتبہ حسین عند اللہ کیا ہے، اور حسین کے صدقے میں خدا حسینیوں کو کن کن نعمتوں سے نوازتا ہے۔ مرحوم علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ علامہ مجلسی کوئی معمولی شخص اور ذات کا نام نہیں ہے، ائمہ اطہار کی بارگاہ میں ایک خاص مقام و مرتبے کے حامل ہیں علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ آپ خود اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ہم مشہد مقدس میں رہا کرتے تھے، مجاور تھے ہم وہاں کے۔ مشہد مقدس میں دستور یہ تھا کہ عشرہ اولیٰ میں ایک شخص کھڑا ہوتا تھا، مقتل پڑھے جاتے تھے۔ اس زمانے میں مقاتل کی کتابوں کو دیکھ کر مقتل پڑھا جاتا تھا۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں ہمارے ہاں بھی روز عاشور جب مقتل کی تلاوت ہونے لگی، مقتل پڑھا جانے لگا، گویا مجلس امام حسین برگزار تھی، اور جب مقتل پڑھنے والا اس روایت تک پہنچا ہے کہ اگر حسین کے غم میں کوئی مکھی کے پر کے برابر بھی اگر کسی کی آنکھ تر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مَثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، چاہے جتنے بھی گناہوں معاف کر دیتا ہے۔ وہاں پر ایک عالم دین خود ساختہ، بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی، علم کا زام ہو جاتا ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو اصطلاح میں جاہل مرکب کہتے ہیں، چونکہ ایک تو اسے معلوم نہیں ہے، دوسرے یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے نہیں معلوم۔ اصطلاح میں اس طرح کے لوگوں کو جاہل مرکب کہتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا انسان سمجھتے تھے، لہٰذا کھڑے ہو گئے درمیان مجلس میں اور کہا کہ یہ مطلب یہ روایت میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ روایت عقل سے پرے ہے۔ آخر کیسے ممکن ہے کہ انسان اتنا مختصر سا گریہ کرے اور اس کا اتنا بڑا اجر ملے؟ بہرکیف وہاں کچھ صحیح معنوں میں علماء موجود تھے، انہوں نے سمجھایا ان کو کہ ایسا نہ کرو، روایت اس طرح ہے۔ مذاکرے ہوئے، مناظرے ہوئے، باتیں ہوئیں، لیکن ان کی سمجھ میں ایک نہ آئی، اور اسی طرح مجلس ختم ہو گئی۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں لیکن دوسرے دن دیکھا گیا کہ یہ شخص روتا پیٹتا وارد ہوا، اور اس کے بعد لوگوں نے تعجب سے پوچھا کیا ہو گیا تھا؟ کل تو تمہیں یہ بے چینی تھی، کل تم ماننے کو تیار نہیں تھے، آج اس قدر گریہ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا تمہیں کیا معلوم، رات میں جو میں نے خواب دیکھا وہ عجیب خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ محشر بپا ہے۔ آیات و روایت میں جو مناظر بیان کیے گئے ہیں محشر کے، بالکل ویسے ہی مناظر تھے۔ ہر طرف
لوگوں کی گہما گہمی تھی، لوگ ہر طرف دوڑے چلے جا رہے تھے، پیاس آتش کا میرے وجود پر غلبہ تھا، اس قدر پیاس لگی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جان نکل جائے گی۔ اب میں نے جو اطراف میں نگاہ اٹھا کر دیکھی تو ایک حوض نظر آیا، نہ جس کی ابتدا کا پتہ تھا نہ جس کی انتہا کا پتہ تھا۔ کہ میں دوڑتا ہوا اس حوض کی سمت پہنچا تو وہاں میں نے 3 اشخاص کو دیکھا، 3 شخصیتیں وہاں موجود تھیں۔ میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون حضرات ہیں؟ تو فرمایا یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ علی مرتضیٰ علیہ السلام اور وہ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ کہ میں نے کہا یہ حضرات ہیں؟ کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کہ یہ سیاہ پوش کیوں ہیں، انہوں نے کالا کپڑا کیوں پہن رکھا ہے؟ تو کسی نے جواب دیا آج روز عاشورہ ہے، اس وجہ سے انہوں نے سیاہ کپڑا پہن رکھا ہے۔ کہا مجھ پر پیاس کا غلبہ تھا، آتش کا غلبہ تھا، لہٰذا میں بی بی سیدہ کے حضور میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا شہزادی ذرا سا پانی مل جائے، پیاس کا غلبہ ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کیا تم وہی نہیں ہو جس نے انکار کیا ہے حسین پہ رونے والوں کے اجر کا؟ میرے دوستو عزیزو، یہ شخص کہتا ہے اب جو میری آنکھیں کھلی تو میں تم لوگوں کے سامنے آ کر توبہ کر رہا ہوں۔ یہ مرحلہ ہے سرکار سید الشہداء کی عزا کا، لہٰذا جو عمر کا حصہ عزاداری سید الشہداء میں بسر ہو، یاد رکھیے یہ زندگی کا وہ حسین لمحہ ہے، یہ زندگی کا وہ قیمتی لمحہ ہے جس کی وجہ سے ہم سعادت اخروی حاصل کر سکتے ہیں۔ حسین کا در ہے جو ہمیں سعید بنائے گا، حسین کا در ہے جو ہمیں کامیاب و کامران بنائے گا۔ لہٰذا عظمت عزاداری سید الشہداء پر اعتراض نہ کریے، عظمت عزاداری سید الشہداء پر اشکال نہ کریے۔ بہت سی باتیں ہمیں اور آپ کو نہیں سمجھ میں آتی، اگر ہمیں اور آپ کو کچھ باتیں نہ سمجھ میں آئیں تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں نکلتا کہ وہ باتیں غلط ہیں، کیونکہ ہم ہیں کیا، ہماری نظر کی حد کیا ہے، ہم کتنی دور تک دیکھ ہی سکتے ہیں۔ معارف کی دنیا سے ہم کس قدر آگاہ ہیں؟ ہم تو معارف کی دنیا جانتے ہی نہیں۔ اب اگر معارف کی دنیا کی باتیں ہمیں نہ سمجھ میں آئیں، ملکوت کی باتیں ہمیں نہ سمجھ میں آئیں تو ہمیں اعتراض کرنے کی حق نہیں بنتا کہ آپ اعتراض کریں۔ بات سمجھنے کی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے میری عقل میں نہیں سمجھ میں آتا، خوب آپ کی عقل حجت نہیں ہے۔ بس یہ ایک مطلب تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عزاداری سید الشہداء لازم اور ضروری ہے اور یہ انسان کو مقدس بناتی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہ آج اس تمہیدی مجلس میں آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ چونکہ ابتدائی مجالس ہیں لہٰذا بعض باتیں واضح اور روشن ہو جائیں کہ ہم عزاداری سید الشہداء کیوں منعقد کرتے ہیں۔ اب تک آپ کی خدمت میں نے بیان کیا کہ عزاداری سید الشہداء کیوں باقی ہے، عظمت عزاداری سید الشہداء بیان کیا۔ یہ آخری بات آپ کی خدمت میں بیان کر دوں آج کی مجلس میں، کیوں ہر سال عزاداری سید الشہداء منعقد ہوتی ہے، کیوں واقعہ کربلا کو ہر سال ہم دہراتے ہیں۔ واقعہ کربلا کو دہرانے کا ریزن کیا ہے؟ 1400 سال پہلے ایک واقعہ رونما ہوا، اب ہر سال جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اس کو تکرار کیا جاتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیا علت ہے، کیا وجہ ہے؟ آخر کیوں ہر سال واقعہ عاشورہ کو بیان کرتے ہیں؟ آخر کیوں ہر سال واقعہ عاشورہ کو دہرایا جاتا ہے؟ آخر کیوں ہر سال ہم یاد حسین مناتے ہیں، یاد کربلا مناتے ہیں؟ تو میں آپ کی خدمت میں بس اتنا عرض کروں کہ میں اس کا جواب قرآن سے دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن کریم کس لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن کون سی کتاب ہے؟ قرآن اعلان کرتا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اسی قرآن میں واقعات نقل ہوئے ہیں، داستانیں نقل ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں 280 واقعات 280 واقعات نقل ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ 280 واقعات کیوں نقل ہوئے؟ کیوں قرآن نے حتیٰ بعض واقعات کو
قرآن نے ریپیٹ کیا ہے، یہ اپنی سادہ زبان میں کہوں دہرایا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر کوئی جملہ دوبارہ آیا ہے تو سمجھ لو وہاں ایک الگ معنی ہے، لیکن بہت سے واقعات قرآن میں کئی مرتبہ ذکر ہوئے ہیں، کئی مرتبہ، 165 مرتبہ، 165 مرتبہ قرآن میں حضرت موسیٰ کا ذکر آیا۔ یہ اس قدر قرآن واقعات کو کیوں دہرا رہا ہے، قرآن داستان کو کیوں دہرا رہا ہے؟ یہ سوال اگر واضح ہو جائے تو پھر یہ سمجھ میں آ جائے کیوں ہر سال واقعہ کربلا کی یاد منائی جاتی ہے، کیوں ہم سے کہا جاتا ہے کربلا کا ذکر کرو، کیوں ہر سال ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ بھائی قرآن کوئی واقعات کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن کوئی داستان کی کتاب تو نہیں ہے، لیکن قرآن میں واقعات بیان ہوتے ہیں، قرآن میں داستان بیان ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خود قرآن سے پوچھیں، اے قرآن یہ بتا تو نے واقعات کیوں نقل کیے، تو نے داستان کیوں نقل کی؟ آخر قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت الناس کے لیے، ہدایت متقین کے لیے قرآن نازل ہوئی ہے، تو پھر قرآن میں واقعات کیوں ذکر ہیں؟ کیوں قرآن میں گزشتہ انبیاء کے داستان ذکر ہیں؟ 6 علتیں، 6 ریزن قرآن کریم نے واقعات کو نقل کرنے کے بیان کیے ہیں، اور یہ 6 ریزن کربلا پر آ کر تطبیق دیا جاتا ہے، کربلا پر منطبق ہوتا ہے۔ پہلا ریزن جو قرآن کریم نے واقعات کو بیان کرنے کے بیان کیا ہے وہ عبرت ہے۔ پہلا ریزن قرآن کریم نے واقعات کو بیان کرنے کا کیا بیان کیا؟ عبرت۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، قرآن کہتا ہے یہ کہانیاں، یہ قصے، یہ واقعات، یہ داستان جو ہم بیان کر رہے ہیں، ان واقعات میں صاحبان عقل کے لیے عبرت ہے، یعنی عبرتیں حاصل کرنے کی جگہ ہیں ان داستان میں۔ ایک ریزن۔ دوسرا ریزن جو قرآن کریم واقعات کو نقل کرنے کا بیان کرتا ہے کہ واقعات قرآن میں اس وجہ سے نقل ہوتے ہیں کہ فکر و تدبر کیا جائے، غور کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے رسول ان کے سامنے یہ داستان بیان کرو تاکہ یہ لوگ فکر و تدبر کریں۔ اب انسان جب کسی بات پر فکر کرنا چاہے گا تو کوئی مادہ ہونا چاہیے کہ جس کو لے کر فکر کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ داستانیں بیان کی جائیں تاکہ لوگ فکر و تدبر کریں۔ معنویت کی بلندی پر اگر جانا چاہتا ہے انسان تو انسان کے لیے تدبر لازم اور ضروری ہے، انسان فکر کرے، انسان غور کرے ان داستانوں میں۔ اور عجیب ہے قرآن نے یہ لعلہم یتفکرون کو کہاں نقل کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس مقام پر نقل کیا جہاں پر بلعم باعورہ کی داستان کو قرآن نے بیان کیا۔ بلعم باعورہ کون ہے؟ مستجاب الدعویٰ ہے، اسم اعظم کا حامل ہے، نبی کے ہمراہ تھا ایک زمانے تک، اس کے بعد نبی سے دور ہو گیا، اپنے ولی سے دور ہو گیا۔ تو قرآن نے اس شخص کو جو مستجاب الدعویٰ ہے، قرآن کہتا ہے مثلہ کمثل القلب، اس کی مثال کتے سی مثال ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہاں پر قرآن کہتا ہے فکر و تدبر کرو، یعنی غور تو کرو، خوض تو کرو۔ ایک انسان جو اس اعلیٰ مقام پر فائز تھا وہ کس طرح تنزل کرتا ہے اور کس قدر پستی میں آتا ہے کہ آج اس کی مثال ایک نجس جانور کی دی جا رہی ہے۔ اگر یہاں آپ غور کریں، مستجاب الدعویٰ ہے، اس میں اعظم کا حامل ہے، لیکن ایک مرحلے کے بعد قرآن کہتا ہے مثلہ کمثل الکلب، شاید قرآن اس فکر کی جانب دعوت دے رہا ہے، اے لوگو فکر کرو کہ یہ انسان اب تک جو اس قدر اہمیت اور فضائل کا مالک تھا وہ اس وجہ سے چونکہ نبی خدا کے ساتھ تھا،
ولی خدا کے ساتھ تھا، لیکن اب ذرا ولی خدا سے منحرف کیا ہوا، اس کی کوئی قدر نہیں رہ گئی، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی۔ یعنی قرآن ایک قانون بتا کے دے رہا ہے، انسانوں تمہاری ویلیو اسی وقت تک ہے جب تک ولی خدا کے ہمراہ ہو۔ اگر تم ولی خدا کا ساتھ چھوڑ دیتے ہو تو پھر تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہی بات تو ہم کہتے ہیں، کوئی کس قدر رشتہ داری کیوں نہ رکھتا ہو، کوئی کس قدر رابطہ کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن اگر ولی خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی تمام عظمتیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ بس قرآن واقعات کو نقل کرنے کا جو دوسرا ریزن بیان کر رہا ہے وہ فکر و تدبر بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم واقعات کو نقل کرنے کا ایک ریزن جو بیان کر رہا ہے وہ روح کی تقویت، کہ انسان کی روح قوی ہو جائے۔ ہم یہ واقعات جو بیان کرتے ہیں تاکہ تم راہ دین میں ثابت قدم رہو، تمہارے قدم نہ ڈگمگائیں، مشکل حالات میں تمہارے قدم نہ ڈگمگائیں، تم راہ حق سے منحرف نہ ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ واقعات تمہیں بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان واقعات کو غور کرو، ان واقعات پہ فکر کرو، یہ داستانیں تمہیں ثابت قدم رکھیں گی۔ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ہم یہ واقعات جو گزشتہ انبیاء کے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ ثابت قدم رہو، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو، تاکہ آپ راہ حق سے منحرف نہ ہو۔ اس آیہ کریمہ میں قرآن کریم نے 4 ریزن واقعات کو نقل کرنے کے بیان کیے۔ ایک یہی تقویت روح جو میں نے بیان کیا، اور اس کے بعد کا وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور ہم ان واقعات کو اس وجہ سے بیان کرتے ہیں تاکہ حق روشن ہو سکے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ موسیٰ کا راستہ کیا ہے، فرعون کا راستہ کیا ہے، ابراہیمی راستہ کیا ہے، نمرود کا راستہ کیا ہے۔ یہ واقعات تمہیں بتاتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ، اور قرآن کے داستان اس وجہ سے بیان ہوتی ہے تاکہ تمہارے وجود کو واعظ کیا۔ بس تیسری علت، تیسرا ریزن روح کی تقویت۔ چوتھا ریزن جو قرآن کریم نے اسی آیہ کریمہ میں بیان کیا وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، یہ واقعات اس وجہ سے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ حق روشن ہو سکے، حق واضح ہو سکے۔ چونکہ حق اور باطل کے درمیان دشمن کی سازش یہ ہوتی ہے ملا دیا جائے، مخلوط کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو حق نہ پتہ چل پائے۔ قرآن نے داستان نقل کی تاکہ حق واضح ہو سکے، اور پھر قرآن کہتا ہے وَمَوْعِظَةٌ، 5ویں علت واعظ و نصیحت ہے۔ چونکہ پروردگار عالم نے انسان کو ایک موجود متکامل خلق کیا ہے جو ہر لمحہ کمال طے کرتی جاتی ہے، ہر لمحہ کمال طے کرتی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح کی جیسے گیہوں کا ایک دانہ ہوتا ہے، 700 دانوں میں تبدیل ہونے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کو بھی پروردگار عالم نے اسی طرح خلق کیا ہے کہ وہ متکامل ہے، ہر روز کمال کی منزلیں طے کر سکتا ہے، لیکن کب؟ جب واعظ ہو۔ وَذِكْرَىٰ، چھٹی علت قرآن کریم نے کیا بیان کیا؟ یاد دہانی۔ ہم ان واقعات کو نقل کرتے ہیں تاکہ خواب غفلت سے بیدار کیا جا سکے، تاکہ تمہیں متوجہ کیا جا سکے۔ میرے دوستو، شاید بات طولانی ہو گئی، لیکن ذرا لوٹ آئیے، میں نے سوال کیا کیا تھا آپ کی خدمت میں؟ سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کو ہم ہر سال کیوں دہراتے ہیں؟ ہم واقعہ کربلا کی ریپیٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہم واقعہ کربلا کی تکرار کیوں کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ بیان ہو گیا، پھر 1400 سال سے اس واقعات کو، اس داستان کو داستان کربلا کیوں بیان کرتے ہیں؟ جواب میں نے آپ کی خدمت میں دے دیا، کیونکہ قرآن داستان کی کتاب نہیں ہے، قرآن واقعات کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن میں داستان بیان ہوئی، واقعات بیان ہوئے، اور بہت کثرت کے ساتھ بیان ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھا چونکہ یہ واقعات جو قرآن بیان کرتا ہے یہ عبرتوں کے لیے ہے، یہ واقعات جو قرآن بیان کرتا ہے یہ تفکر و تدبر کے لیے ہے، یہ واقعات جو قرآن بیان کرتا ہے سے بات قدمی اور دل کی مضبوطی کے لیے ہے۔
یہ واقعات جو قرآن بیان کرتا ہے یہ موعظہ ہے، یہ واقعات جو قرآن بیان کرتا ہے یاد دہانی کے لیے، غفلت کی نیند سے اٹھانے کے لیے۔ میرے دوستو، داستان قرآن اگر ان علتوں کی وجہ سے بیان ہوتی ہیں تو یہی تمام علتیں واقعہ کربلا کو بیان کرنے کی ہیں، چونکہ کربلا بھی عبرتوں کی جگہ ہے، کربلا بھی فکر و تدبر کی جگہ ہے۔ کربلا کا واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جب انسان راہ حق پر اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں تو واقعہ کربلا آ کر اسے حوصلہ دیتا ہے۔ آپ جا کر پوچھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ واقعہ کربلا سے درس لے کر ہم نے اپنا مشن آگے بڑھایا۔ کتنی عبرتیں ہیں کربلا میں، کیسے کیسے لوگ، کہاں ایک غلام اس مقام و اس مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ انبیاء آ کر اسے سلام کرتے ہیں۔ کتنی فکر و تدبر کی جگہ ہے واقعہ کربلا کہ ایک شب صحیح فکر کرنے کے بعد وہ شخص جو دشمن کے سپاہ میں تھا وہ حسین کا فدائی بن جاتا ہے، اور فدائی بن جانے کے بعد وہ بدلاؤ، وہ تبدیلی اس کے وجود میں آتی ہے کہ اب انبیاء اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ کیا یہ ریزن نہیں ہے؟ اس کے علاوہ جس طرح واقعات قرآن ثبات قدمی کے لیے آتے ہیں تاکہ تمہارے قدم ثابت رہیں، اے رسول، تاکہ آپ کے وجود میں تقویت روح رہے۔ ہم واقعہ کربلا کو دہراتے اس وجہ سے ہیں تاکہ روح کی مضبوطی حاصل ہوتی ہو، تاکہ ہمارا دل مضبوط ہو، تاکہ راہ حق پر جب ہم چلیں تو مشکلات ہمارے قدم کو ہٹا نہ سکیں، خوب طوفان آئیں، خوب سیلاب آئیں، لیکن ثبات قدمی میں ہمارے کوئی فرق نہ آئے۔ یہ واقعہ کربلا، واقعہ کربلا موعظہ ہے، واعظ ہے۔ واعظ کسے کہتے ہیں؟ واعظ یعنی جذبۃ الخلق الی الحق، واعظ یعنی مخلوقات کو حق تک پہنچانا۔ آخر ہے کوئی واقعہ کربلا کے علاوہ جس نے مخلوقات عالم کو خدا سے ملایا ہو؟ کربلا نے کتنوں کو کربلا نے حق تک پہنچایا ہے، کتنوں کو کربلا نے معبود حقیقی سے جا ملایا ہے۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا جو انسان کو اس مرحلے تک پہنچا دیتی ہے، جذبۃ الخلق الی الحق۔ کون سمجھ سکتا ہے، کون جان سکتا ہے کہ کربلا کیا ہے؟ کربلا ذکر ہے، کربلا یاد دہانی ہے۔ جس طرح داستان قرآنی یاد دہانی کے لیے ہیں، غفلت کی نیند سے اٹھانے کے لیے ہیں، تو کربلا اس سے کہیں زیادہ غفلتوں سے بیدار کرتی ہے، کربلا خوب بیدار کرتی ہے۔ کربلا کے ذکر پر دشمنوں کی جانب سے پابندیاں اسی وجہ سے لگائی جاتی ہیں کیونکہ کربلا ہر شخص کو بیدار کرتی ہے، کربلا متوجہ کرتی ہے کہ راستہ حق کیا ہے، راستہ باطل کیا ہے۔ راہ حق اور راہ باطل کی چونکہ کربلا نشاندہی کراتی ہے، لہذا آپ دیکھیے ہر دور میں کربلا کی مخالفت ہوتی رہی، ہمیشہ کربلا کی مخالفت ہوتی رہی، ہمیشہ پابندیاں لگاتے گئے تاکہ کربلا کا ذکر نہ ہو۔ لیکن جس طرح آیات قرآنیاں انسان کے لیے حق و باطل کو واضح کرتی ہیں، اسی طرح کربلا کی آیات بھی حق و باطل کو واضح کرتی ہیں۔ کربلا میزان کا نام ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آج کی شب آپ جانتے ہیں غموں سے پرشب ہے۔ ہم عزاداری سید الشہداء کر رہے ہیں، عشر اول ہے۔ عشر اول میں مومنین کے دل کس قدر نرم ہوتے ہیں ذکر حسین ابن علی سننے کے لیے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے احباب، آپ چاند رات کو غم حسین منا چکے، محرم کا چاند نمودار ہوا،
آپ نے اپنے مولا پر گریہ گزاری کی، آپ نے اپنے مولا پر گریہ گزاری کی۔ اے میرے دوستو عزیزو، جانتے ہو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ملائکہ آسمان پر حسین کے لباس کو پھیلا دیتے ہیں۔ کون سا لباس؟ وہ لباس جو محرقتن، وہ لباس جو پارا پارا ہے بالسیف، وہ لباس جو مخلوط ہے خون حسین سے۔ عزیز و حسین کون ہیں؟ نام حسین آتا ہے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جب زہرا کا گھر اب کچھ دنوں بعد اجڑ جائے گا۔ ارباب عزا، کل میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا نا کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا، نانا کا مزار چھوڑنا پڑا۔ حسین کون ہے؟ حسین کو نانا کا مزار چھوڑنا پڑا ہے۔ اللہ اکبر! اگر پیغمبر کے سامنے حسین آ جائیں تو پیغمبر تڑپ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں نے دیکھا، جناب ام سلمہ فرماتی، دیکھیے حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا بڑا سخت ہے۔ ہم آپ زیارت کرنے اگر گئے ہوں، الوداع کہنا پڑے تو کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن حسین جن کا بچپنا گزرا ہو، جہاں یادیں وابستہ ہو، اس ذات کو مدینہ چھوڑنا کتنا سخت ہے۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک روز پیغمبر تشریف لے آئے اور پیغمبر نے آنے کے بعد کہا، ام سلمہ میں حجرے میں داخل ہو رہا ہوں، اگر کوئی آئے تو اسے آنے نہ دینا۔ اللہ اکبر! جناب ام سلمہ کہتی میں دروازے کے پاس تھی، اسی اثنا میں عزیز و حسین کو پہچانو، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے جسے اس قدر پیغمبر محبت کرتے ہیں، وہ اس قدر پیغمبر سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ حسین ابن علی کو آتا ہوا میں نے دیکھا، حسین قریب آئے، حجرے میں داخل ہونا چاہتے، میں نے کہا میرے لال کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانی جان اپنے نانا کے حضور میں جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا میرے لال، نانا نے منع کیا ہے۔ کہا نانی جان مجھے بھی منع کیا ہے۔ کہا میرے لال منع کیا۔ بس عزیز و حسین جانے لگے، ایک مرتبہ حجرے سے آواز ہے، ام لیلا، ارے ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی منع کر دیا۔ عزیز و عجیب مرحلہ ہے، محرم کا دن گزر گیا ہے، آج شب دوم محرم ہے۔ ارباب عزا کیسے سخت مرحلے ہیں۔ ام سلمہ دوڑی ہیں، دوڑ کر حسین کو اپنی آغوش میں لیا، پیغمبر کے حضور میں لے کر آتی ہیں۔ پیغمبر کے حضور میں جو لے آئی ام سلمہ، پیغمبر نے اپنی آغوش میں حسین کو اٹھا لیا، سینے سے لگایا۔ ام سلمہ کہتی میں باہر چلی گئی، لیکن اسی اثنا میں پیغمبر اکرم کے رونے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر اب جو داخل ہوئی تو میں نے دیکھا پیغمبر گریہ کر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ گریہ کیوں فرما رہے؟ کہا ام سلمہ میرا حسین میری آغوش میں تھا، میرے سینے پہ تھا، اسی اثنا میں جبرائیل نازل ہوئے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس بچے کو بہت دوست رکھتے ہو، اس بچے سے بہت محبت کرتے ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جانتے ہیں کربلا کے دشت میں 3 روز کا بھوکا و پیاسا حسین کو شہید کیا جائے گا۔ ارباب عزا یہ وہی مہینہ ہے محرم کا، آپ جانتے محرم کا مہینہ کیا ہے عزادارو؟ ابن شبیب کہتے ہیں ماہ محرم کا آغاز ہوا، پہلی تاریخ تھی، میں امام رضا کے حضور میں آیا، امام نے فرمایا ابن شبیب جانتے ہو کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں عصر جاہلیت میں لوگ اس محرم کا پاس رکھتے تھے، اس مہینے کا پاس و خیال رکھتے تھے اور اس میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ لیکن اے ابن شبیب
شبیب، ارے اسی ماہ میں ہمارا گھر اجاڑ دیا گیا، آل رسول کو اسیر بنا دیا گیا، اسی ماہ میں حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ یہاں ارباب اعضاء محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں کیا ہوا؟ ایک جملہ امام نے یہاں پر فرمایا، ابن شبیب ان کنت باقیا فابق للحسین ابن علی، اے شبیب کے لال اگر کسی چیز پر رونا چاہتے ہو تو حسین پہ رو، کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبْشُ، حسین کو اس طرح قتل کیا گیا جس طرح کبش کو قتل کیا جاتا ہے۔ وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18، حسین کے 18 اہل بیت کو اسی مہینے میں قتل کیا گیا۔ کیسے لوگ تھے؟ مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهٌ، ان جیسا اس ارض زمین پہ کوئی نہیں تھا۔ یہ سخت مہینہ ہے ارباب اعضاء، یذبح کما یذبح الکبش۔ ایک روایت میں نے دیکھا جہاں پر ایک جملہ آیا، قتل صبر کا نام دیا گیا کہ حسین کو قتل صبر کیا گیا۔ بس یہ آخری روایت آپ کی خدمت میں پڑھوں ارباب اعضاء۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جد کو قتل صبر کیا گیا۔ قتل صبر جانتے ہو ارباب اعضاء؟ یہ آخری روایت آپ کی خدمت میں پڑھوں۔ قتل صبر کیا ہوتا ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے میرے جد کو قتل صبر کیا گیا، یعنی کیا؟ دور جاہلیت میں ایک دستور تھا، بڑا ظالمانہ دستور تھا۔ کیا دستور تھا؟ یہ ایک جانور کو ایک قفس بناتے تھے، ایک پنجرا بناتے تھے، اسی میں مقید کر دیتے تھے، یا ایک گڑھا کھودتے تھے، ایک گودال رکھتے تھے، اس میں اس جانور کو گرا دیتے تھے، اور اس کے بعد اس جانور کو کس طرح قتل کرتے تھے؟ کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی خنجر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ اللہ اکبر! اس جانور کو کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی خنجر مارتا ہے، کوئی لکڑیوں سے مارتا ہے، اور اسی طرح یہ جانور تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے جد کو قتل صبر کیا گیا، یعنی یہ کہ جس طرح دور جاہلیت میں، اللہ اکبر، میں کیسے ادا کروں ارباب اعضاء، اس طرح حسین ابن علی کو قتل کیا گیا۔ کوئی خنجر سے حملہ کرتا ہے، کوئی تلواروں سے حملہ کرتا، کوئی تیروں سے، کوئی نیزوں سے، اور جسے کچھ نہ ملا اس نے پتھر سے حملہ کیا۔ ارباب اعضاء اسی منظر کو تو ایک بہن دیکھ رہی تھی، تلے زینبیہ سے جو زینب دیکھتی ہے اپنے بھائی کی مظلومیت کو، ہر طرف آواز دے، کبھی فؤاد کا رخ کر کے آواز دے عباس اٹھو، کبھی اکبر کو پکارتی ہے، اور پھر جب اپنے بھائی کی مظلومیت کو دیکھا کوئی ناصر و یاور نہ پایا، ایک مرتبہ پسر سعد کو مخاطب کر کے کہتی ہے پسر سعد، ارے میرا بھائی قتل کیا جا رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تمام مومنین مومنات کو اس وبا بیماری سے محفوظ فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری سید الشہداء کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ،
آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہائے حسین 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 ہائے ولی گل حسین، بطول کا دل تڑپ رہا ہے، فلک پہ غم کا چاند نکلا، بطول کا دل تڑپ رہا ہے۔ عالم سجا اور سجا ہے جھولا، بطول کا دل تڑپ رہا ہے، فلک پہ غم کا چاند نکلا، بطول کا دل تڑپ رہا ہے۔ اسی مہینے میں ہائے زینب کے سر پہ چادر نہیں رہے گی، اسی مہینے میں ہائے زینب کے سر پہ چادر نہیں رہے گی، اٹھائے گی کس طرح یہ صدمہ، بطول کا دل تڑپ رہا ہے، فلک پہ غم کا چاند نکلا، بطول کا دل تڑپ رہا ہے۔ گولوے اصغر جی دے گائے سنے گی کانوں سے بالیاں بھی، گولوے اصغر جی دے گائے سنے گی کانوں سے بالیاں بھی، سکینہ کھائے گی اب تماچا، بطول کا دل تڑپ رہا ہے، فلک پہ غم کا چاند نکلا، بطول کا دل تڑپ رہا ہے۔ بدیں گی ہاتھوں میں رسیاں بھی، چلیں گی بازار بیبیاں بھی، بدیں گی ہاتھوں میں رسیاں بھی، چلیں گی بازار بیبیاں بھی، چلے گا بازار شہ کا کنبہ، بطول کا دل تڑپ رہا ہے، فلک پہ غم کا چاند نکلا، بطول کا دل تڑپ رہا ہے۔ جلیں گے خیمے چینے گی چادر، دری جو زندہ نہیں رہے گا، جلیں گے خیمے چینے گی چادر، دری جو زندہ نہیں رہے گا، خوف ابو ظالموں کو کس کا، بطول کا دل تڑپ رہا ہے، فلک پہ غم کا چاند نکلا، بطول کا دل تڑپ رہا ہے۔ نہ مل سکے گا ستم سے پانی، بلا کے بن میں گلا چھدے گا، نہ مل سکے گا ستم سے پانی، بلا کے بن میں گلا چھدے گا، وہیں پہ ہوگا شہید بیٹا، بطول کا دل تڑپ رہا ہے، فلک پہ غم کا چاند نکلا، بطول کا دل تڑپ رہا ہے۔ پھرے گی در در علی کی بیٹی، سکون نہ پائے گی ایک پل بھی، پھرے گی در در علی کی بیٹی، سکون نہ پائے گی ایک پل بھی، نہ ہوگا کوئی جو دے دلاسا، بطول کا دل تڑپ رہا ہے، فلک پہ غم کا چاند نکلا، بطول کا دل تڑپ رہا ہے۔ زمین کرب و بلا ہلے گی،
گی جو سر کٹے گا حسین جیسا زمین گرب و بالا ہلے گی جو سر کٹے گا حسین جیسا اڑیں گے جنوں بشر یہ نوحہ دل تڑپ رہا ہے فلک پہ غم کا چاند نکلا طول کا دل تڑپ رہا ہے تڑپ رہے ہیں طوفان زر غام لکھ کے نوحہ غموں میں ڈوبا تڑپ رہے ہیں طوفان زر غام لکھ کے نوحہ غموں میں ڈوبا علم کے لب پر ایک جملہ طول کا دل تڑپ رہا ہے فلک پہ غم کا چاند نکلا طول کا دل تڑپ رہا ہے اے حسین 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 اے ولی اے ولی